اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب منہ وخلق وفیہ یرکب۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج کی ہماری گفتگو ہے جو گزشتہ باقی رہ گئی تھی کہ قبروں پہ جا کر جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں یا ان کے ذریعے دعا کراتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے، اس پر ہماری بات چل رہی تھی۔ تو ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے قرآن شریف سورہ قاف کی آیت نمبر 4 ہے غالباً۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان خبر والوں کو، مردوں کو زمین کس قدر کھائے جا رہی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے لوح محفوظ، سب کچھ معلوم ہے ہمیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب منہ وخلق وفیہ یرکب۔ رواہ المسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب اشراط الساعہ، علامات اشراط الساعہ، یعنی قیامات کی علامات کے سلسلے میں یہ ہے، کوئی بھی کھول کے دیکھنا چاہے دیکھ سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن شریف کا وہ کلام جو بھی میں نے تلاوت کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کل ابن آدم یأکلہ التراب، آدم کی ہر اولاد کو انتقال کے بعد جب تدفین ہو جاتی ہے یا نہر میں جہاں بھی اس کی تدفین ہو جاتی ہے تو یأکلہ التراب، اس کو زمین کھاتے رہتی ہے، کھا جاتی ہے۔ الا عجب الذنب، مگر ریڑھ کی ہڈی کا وہ نچلے کا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ منہ خلق، اسی کے ذریعے پیدا کیا، وفیہ یرکب، پھر اسی سے پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترکیب دیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو آج ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے اکثر مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ مزارات پر جانے کے بعد وہاں صاحب قبر، صاحب مزار، ولی اللہ ہماری بات سنتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یا وہ بیٹا یا بیٹی دینے پر قادر ہیں، یا پھر جو ہے نا ہمارے مصیبتوں کو ٹلا سکتے ہیں، یا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ تو نہیں دیتے، یہ اللہ کو بول دیتے، اللہ کے ذریعے دلا دیتے۔ اس طرح کے بھی بات، اس طرح کا بھی عقیدہ ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اچھی طرح سن لیں، کوئی بھی انسان مرنے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد دنیا والوں کا کلام، دنیا والوں کا سلام، دنیا والوں کی بات نہیں سن سکتا۔ قرآن و سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت میں، قرآن میں کسی بھی جگہ مردہ سنتا، مردہ مدد کرتا، مردہ ہماری حاجت پوری کرتا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ سونے والا نہیں سنتا، مرا ہوا نہیں سنتا، یہ تو ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہ وہ سنتے اور آپ کی مدد کو پہنچے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ بعض علماء جو بہت زیادہ علم حاصل کر لیتے خبروں کی فضیلت پر، وہ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا اور 4 پہاڑوں پہ رکھا، پھر بلایا تو وہ لوگ سن کے آ کے زندہ ہو گئے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ دوبارہ کیسا زندہ کرتے آپ یہ مخلوق کو؟ بولے تو اللہ تبارک نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لیں، ان کو ذبح کریں، 4 جگہ رکھیں، پھر آپ آواز دیں، میں پھر آ جائیں گے آپ کی آواز سن کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک معجزتاً یہ کام کروایا، جیسا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام گئے لیکن جلائی نہیں، اسی طرح ایک اور معجزہ بھی اس طرح کا ہوا۔ ورنہ عام پرندے آپ کاٹ کے ذبح کریں، یا ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ جو ہے نا قربانی دی، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبا ذبح ہو گیا، وہ بھی تو زندہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال بولنے کا منشا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، اسی لیے بتایا جاتا ہے تاکہ یہ چیز ہم کو جہنم تک لے جانے کا سبب بنتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے سے انتقال سے 4 دن پہلے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اور اسی کے ساتھ وہ حدیث بھی، وہ دعا بھی لعنت کی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اے اللہ میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو عید کی جگہ نہ بنا دینا، اور لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے جو چیز ہم کو میسج دے رہے ہیں، جو وصیت کر رہے ہیں، یہی چیز ہے کہ پہلے کے لوگ بھی جو گمراہ ہو گئے اپنے بڑوں کے ساتھ عقیدت میں، وہ چیز سے اللہ کے نبی نے اس پر لعنت برسائی ہے، اور ہم کو جو ہے نا اس سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، ہم عام سنیوں کے، کہ یہ صاحب مزار ہماری بات سنتے ہیں، اللہ سے اپنی بات منواتے ہیں، یا اس طرح کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ادھر ادھر کے حوالے دیتے ہیں۔ چلو آپ لوگ قرآن سے ایک حوالہ دیا، ہم بھی حوالے دیتے ہیں، اتنی قرآن سے حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرے سے بھی عقل اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا وہ سمجھ سکتا ہے۔ مرنے والا سننے تو دور کی بات ہے، سونے والا بھی نہیں سن سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار جو ناظم صاحب ہے وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، ہم ان کے دفتر میں جا کے بول رہے ہیں مولانا صاحب میرے کو چھٹی چاہیے، گھر کو جا رہا ہوں میں، اجازت ہے نہ پوچھ رہا ہوں۔ ساتھ میں ٹھہرا ہوا خادم کہے گا یا دوسرے صاحب کہیں گے مولانا تو سو رہی، کیا بات کر رہا تو، جب بعد میں وہ کہاں سنتے، سو گئے۔ آپ کا آفیسر ہے، آپ جا کے سوتے وقت بول رہے ہیں حضرت میں چھٹی چاہیے ہم کو، یا پیر صاحب سو رہے ہیں، پیر صاحب گھر پہ تشریف لائے اور بولے بھائی تھکا ہوں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں پھر اپن بات کریں گے۔ اب اس کے بعد مرید سونے کے بعد جا کے بول رہا بابا میری فلاں پریشانی ہے، یا میری شادی ہو گئی اتنے سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، آپ اولاد دے دیں۔ دوسرا مرید کہے گا پیر صاحب سو رہے ہیں، کیا بول رہا تو اٹھنے کے بعد بول۔ یعنی اتنا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سونے کے حالت میں نہیں سن سکتا، حالانکہ مر گیا نہیں، وہ بھی دنیا سے اس کی روح قبض نہیں ہوئی، تو بھی اس حالت میں نہیں سن سکتا۔ یہ موٹی سی عقل سی موٹی سی بات ہے، اتنی موٹی بات ہے جو ہر ایک کے ذہن میں آ سکتی، بہت باریک سی بات ہے، ذہن میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیا کر سکتے بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان کیے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انک لا تسمیع الموتى، قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ ما انت بمسمیع من فی القبور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے۔ هل یستوی الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، سننے والا اور نہیں سننے والا، بہرا اور سامع سننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں 22 پارے میں۔ اسی طرح ما انت بمسمیع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ خبروں میں پڑے ہوئے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اس کے اگینسٹ میں بخاری شریف ایک حدیث پیش کرتے ہیں خبروں کے سننے کے سماعت کے قائلین، حضرت عمر کے جنگ بدر کے موقع پہ اس کا جواب اما عائشہ نے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا مطلب سننا نہیں ہے، الان اب وہ سن رہے ہیں، ان ما کنت اقول لهم حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہاں پر جنت میں یا جہنم میں جائیں گے، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ جو کہتے تھے اب وہ لوگ جان گئے، یہ ان کو خطاب کر رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر قاتلین مشرکین جنگ بدر میں جو تھے، مقتول مشرکین، ان کو جو خطاب کر رہے تھے دل کی کیفیت تھی جو بول رہے تھے۔ بولنے والے کی بات ہر چیز سننا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ کے بوسہ لیتے ہوئے بولے انک حجر انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، لولا رأیت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقبلک ما قبلت، اگر میں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں بھی تجھے نہ دیتا۔ اب یہ جو خطاب کر رہے حضرت عمر حجر اسود سے، حضرت اسود سن رہا تھا، ان کو جواب دے رہا تھا، یہ مطلب تھا دل کی ایک کیفیت تھی وہ بیان کر دی، بس اتنی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک یہ جو جا کے ہم خبروں کے مزاروں پہ سناتے ہیں، یہ قرآن سے حدیث سے بالکل یہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک اور قصہ میں بتا دیتا ہوں، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کرے، وہ کہف کے معنی غار والوں کا قصہ بیان کرے اللہ تعالیٰ، خاص کر کے چند نوجوان تھے، وہ لوگ جو ہے نا توحید پہ پکے موحد تھے، توحیدی تھے،
اس دور کے نبی کے تعلیمات کے برابر عین بعین سنت کے عین مطابق قائم تھے، وہ لوگ کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے کہہ رہے تھے، بولے ہم نہیں جھکا سکتے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا اللہ کو اسی کے سامنے سر جھکائیں گے۔ یہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے تھے۔ وہ اب اس کی تعداد میں اختلاف ہے، 3 تھے 9 تھے، جو بھی تھے، انہم فتیتن، فتیتن کا لفظ جمع قلت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی 3 سے 9 تک کے بولتے ہیں اس کو فتیتن کا لفظ قرآن میں جو ہے سورہ کہف میں۔ تو بہرحال تو وہ لوگ جو غار میں جا کے چھپ گئے تھے، سو گئے تھے جا کے بچنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 900 سال سلا دیا یا 300 سال سلا دیا، ایک لمبی عمر سلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد جب اٹھائے، آپ سورہ کہف اٹھا کے دیکھ سکتے، شروع میں پورا قصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے اٹھے اور ایک نے پوچھا کم لبسنا، انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم، ہم آدھا دن یا ایک دن سوئے، حالانکہ 300 سال وہ نیند کی حالت میں سو گئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کی کروٹیں ہی بدلتا تھا، اللہ کی قدرت ہے جیسے چاہے بدلے، اور 300 سال انسان بغیر کھائے پیے سوئے اور زندہ رہے، شان ہے اس کی۔ اب 300 سال کے بعد اٹھنے کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن سوئے یا 300 سال سوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھا دن سوئے یا ایک دن سوئے، لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن کے بعد ہم سو کے اٹھے بول رہے ہیں۔ بہرحال پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا کھانے پینے کے لیے کچھ خرید کے بولے کہ اچھی پاک چیز لے کے آنا، بتوں کے چڑھاوے کی وہاں کی منتوں کی چیز نہیں لے کے آنا، پاک چیز لے کے آنا کھانے کے لیے وصیت کر کے بھیجے۔ جب گئے تو پورا شہر بدل گیا، یہ سکے کسی زمانے کے بولے تھے خزانہ کہاں ملا، وہ لمبا قصہ ہے۔ تو میرا بولنے کا منشا یہ ہے، اصحاب کہف کے جو موحدین تھے، توحید کے قائل تھے، نبی کے لائے شریعت پہ جو قائم تھے اس وقت سنت کے مطابق، تو وہ لوگ 300 سال کے بعد اٹھنے کے بعد ان کو اپنی کیفیت کا علم نہیں تھا کہ ہم کتنی دیر سوئے، کتنا زمانہ ہم پر گزرا، 300 سال میں کتنے سردیوں کے موسم نہیں گزرے، کتنے مرتبہ بجلیاں نہیں کڑکے، کتنے سرما گرما نہیں گزرے، لیکن ان کا اپنا خبر نہیں ہے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، 3 پارہ سورہ بقرہ 3 پارے کے شروع میں او کالذی مر علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا، لمبی آیت آگے پڑھتے جائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور موت دی، پورا قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں میں، جو میرا منشا اور مقصد ہے بتا رہا ہوں۔ عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، وہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں، پوری بستی ویران پڑی ہوئی تھی، سب مرے ہوئے تھے، ہڈیاں بکھرے ہوئے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام نے تہجد میں کہا یا اللہ کیسے زندہ کریں گے ان ہڈیوں کو، آپ دوبارہ کیسا پیدا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ ان کو موت دے دیا، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دیا۔ ثم بعثا، پھر دوبارہ اٹھایا، پھر پوچھا قال کم لبثت، قال کم لبثت، بولے کہ کتنے دن اس حالت میں رہے، کتنے دن کے بعد مر کے اٹھے؟ انہوں نے بھی کہا لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ انہوں نے بھی یہی کہا اگر میں صبح سے گھر سے نکل کے سو کے اٹھا میں تو ایک دن سویا، شام رات میں اٹھے تھے، مغرب میں ایسا، جیسا کہ ابن کثیر میں ہے۔ اگر میں دوپہر میں گھر سے نکل کے سو کے اٹھا تو پھر میں آدھا دن سویا۔ تو بہرحال وہ اپنے گدھے پہ سوار تھے، ساتھ میں ٹفن بھی تھا ان کا۔ تو عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں تھے، 100 سال تک کتنے خزائیں نہیں آئے، کتنے بجلیاں نہیں کڑکے، کتنے ہوائیں سنسناہٹیں نہیں گزریں، اور کتنے موسم سرما گرما نہیں گزرے، کتنی آوازیں نہیں ہوئی، لیکن عزیر علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اب وہ بول رہے ہیں کہ میں ایک دن سویا یا آدھا دن سویا، ان کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا وقت اس حالت میں گزارا۔ اب انبیاء کی یہ کیفیت ہے، قرآن کی بات ہے، نہیں میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، کسی بھی تفسیر اٹھا کے دے سکتے ہیں واقعہ۔ اگر میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر رہا ہوں تو آپ بول سکتے ہیں مولانا آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں، یہ واقعہ اللہ کا کلام جو سب کا پالن ہار ہے وہ یہ واقعہ سنا کے ان کو سبق دے رہا کہ مانگنے کا میں مرجع میں ہوں، سوال کرنے کے لائق میں ہوں، سجدہ کرنے کے لائق میں ہوں، تم سب کا رب میں ہوں، تم سب کے حاجتیں پورا کرنے والا میں ہوں۔ یہ واقعات لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ واقعی جو قصے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اسی لیے کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں کہ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن یا آدھا دن سویا۔ اب یہ بتائیں کہ بزرگان دین جو نبی بھی نہیں ہیں اب وہ کیسے سن رہے ہیں ہماری بات کو؟ اللہ کے رسول کی حدیث تو کہہ رہے ہیں زمین میں جانے کے بعد تدفین ہونے کے بعد کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنبی،
मिट्टी खा जाती है लाशों को, मगर रीढ़ की हड्डी बाकी रहती। रीढ़ की हड्डी तो यानी कान भी ख़त्म हो गए, कान को मिट्टी खा ली, नाक को मिट्टी खा ली, आँखों को मिट्टी खा ली, हर चीज़ को मिट्टी खा गई। क्या बाकी रहा? सिर्फ जो है ना रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा नीचे की हड्डी बाकी रही। अब वो सुन रहा, वो मदद कर रहा लोगों के जहन में। वो भी तो ये बात तो हम बता रहे हैं, शायद ये बात आप सुने भी नहीं होंगे। ये ऐसी बात भी नहीं जो कभी आज 1400 साल के बाद मैं नया सुना हूँ, ऐसा नहीं। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, क़यामत की अलामतों के बयान में ये हदीस है। हर कोई भी आलिम बने, आज तक 1400 साल के उलमा तक हर आलिम इस किताब को पढ़ता है, मुस्लिम शरीफ को। तो बहरहाल मिट्टी तो इंसान को खा गई, हम खबर में रखते हैं। एक मुद्दत के बाद ज़मीन उसको खा जाती है, दूसरा मैयत आता है, जगह नहीं है तो खोद के उसके बड़े बड़े हड्डी हटक फिर दफन कर देते हैं, उसका मैयत तो गल सड़ जाता है। सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात मुक़द्दसा ऐसे हैं, उनके अजसाम मुक़द्दसा को ज़मीन पर हराम कर दिया। ज़मीन और ज़मीन के कीड़े नहीं खा सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी वैसे ही है, कमा वुज़िया फ़ी अव्वल दिन, जैसा कि पहले दिन जैसा कि पहले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ार अक़दस में रखा गया, आज भी वैसे ही है। हमारा अक़ीदा यही है, उनको ना कीड़े खा सकते ना ज़मीन की मिट्टी खा सकती, वो अपनी हालत में वैसे ही है, ज़रा भी नहीं हुआ, उसमें तब्दीली नहीं। तो बहरहाल अब उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा बताया मैं, और असहाबे कहफ़ का क़िस्सा बताया कि ये लोग सोने वाला भी नहीं सुन सकता, असहाबे कहफ़ से साबित कर दिया। मरने के बाद भी नहीं सुन सकते, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से से साबित कर दिया, दोनों कुरान से साबित कर दिया। और मरने के बाद हमको मिट्टी खा जाती है, हदीस से साबित कर दिया मैं। अब ये अक़ीदा रखना कि ये लोग सुनते हैं, मदद करते हैं, मेरे भाई दुनिया में जो 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे के लिए सोता वो भी नहीं सुन सकता। इसीलिए हम मदरसों में पढ़े, आप लोग हमारा इंतज़ाम करें मदरसों में पढ़ने का। हमको पढ़ाया असातिज़ा ने, यही पढ़ाया। अगर हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते हिफ्ज़ में सो जाते तो हमारे उस्ताद बोलते थे ठहर के पढ़ो, नींद आ रही तुमको। क्योंकि जब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती ना तो पढ़ना ही बंद हो जाता। बाज़ वाले क्या कर रहे वो भी बंद हो जाता, हम नींद के आगोश में चले जाते। और नींद उख्तुल मौत, ये नींद जो है ना मौत की बहन है, यानी एक किस्म की मौत है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक ने फरमाया, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत। जब बंदा सो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी मौत को क़ब्ज़ कर लेते हैं, और अगर उसका वक्त पूरा हो जाता है तो उसकी पूरी रूह को रोक लेते हैं, यानी मौत दे देते हैं। अगर उसका वक्त पूरा नहीं होता तो वयुरसिल उखरा, फिर उसकी रूह को लौटा देते हैं। तो गोया कि नींद भी एक किस्म की मौत है। जब ये सो जाता तो ये सुन नहीं सकता। अब बाज़ लोग उल्टा इसमें दावा करते हैं, सोने वाला भी सुनता जी, हम बुलाए तो नहीं आता ना, तो सुन रहा तो जाया ना। अब जान बाकी थी सुनने की, अल्लाह ताला 1 से 4 मरतबा बुलाए, उसको लौटने का था, वो एक शक्ल है, आ गया वो। वरना आप जाके बोलते रहे मौलाना साहब छुट्टी चाहिए, मैं कल जा रहा हूँ, अब नहीं आता, जो भी बातें करे वो आपको हवा मैं सुन लिया, तुम नींद में बोले तो मैं नींद में सुन रहा था, कोई बोला आज तक आपको? तो ये सब ये मुत्तफ़क़ा बात है कि नींद में रहे सुन, गहरी नींद में है नहीं सुन सकता। हाँ थोड़ी सी हल्की नींद है ना, कुछ बोल रहे थे सही सुना नहीं बोलता वो। तो नींद की हालत में रहने वाला भी नहीं सुन सकता, कुरान से सूरह कहफ़ से साबित। मरने के बाद भी नहीं सुन सकते, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सूरह बक़रा 3 पारे की सूरह से साबित। अब इसके बाद आप लोग अपना फ़ैसला करें, सिर्फ अक़ीदा अच्छा रखें, अक़ीदा दुरुस्त रखें। हमारी गुजारिश यही है, ख़बर में जाने के बाद जो अक़ीदा जो सवाल होगा वो अक़ीदों के बारे में होगा। नमाज़ पढ़े थे या नहीं पढ़े थे बात का मसला है, ज़कात दिए थे नहीं दिए थे बात का मसला है, हज करे थे नहीं करे थे बात का मसला है, उम्रा करे थे नहीं करे थे बात का मसला है, कुरान पढ़े थे रोज़ 1 पारा 2 पारा समझ, ये बात का मसला है। अल्लाह के बारे में क्या अक़ीदा था, मन रब का, आपका रब कौन था? अगर हमारा अक़ीदा यहाँ पर ये भी था वो भी था, सब मुश्किल कुशा थे, आपकी ज़ुबान से वो नहीं निकलेगा। मरते वक़्त वो अल्फाज निकलेंगे जो अपने दिल में एतक़ाद घर कर जाता है, और वहाँ पर वही अल्फाज ज़ुबान से निकलेंगे। फिर मन नबियों का, आपके नबी कौन है, हम फिर वही निकलेगा। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के पाबंद थे, उनके लाए तरीक़े में चलते थे, उसी पर हमारा एतक़ाद था, तो बात निकल जाएगी। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार कराएंगे तो पहचान लेंगे बग़ैर देखेंगे। फिर मा दीनों का, हम वाक़ियतन दीन मोहम्मदी पे अमल करते तो फिर वो भी वहाँ पर निकल। बहरहाल गुजारिश ये है, ख़बरों पे जाके जो सुनाते हैं अल्लाह के वास्ते आप कुरान पढ़ो। वाक़ियतन आप मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल कलमा पढ़े हैं। कलमा पढ़ने का मतलब या अल्लाह आप हमारे माबूद हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, ये जो बात है वो सही, हमारे जो समझ में आया अगर वो गलत है आपके सामने आपकी बात के मुकाबले तो वो गलत है। बहरहाल आपकी हमारे से गुजारिश यही है। तो ख़बरों पे जाके जो सुनने की बात होती, सुनाने की बात होती, मदद करने की बात होती, कभी नहीं हो सकती। एक बात याद रखें,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمایا، میرے علاوہ جس کو بھی تم پکار رہے ہیں یہ قیامت تک پکارتے رہو، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پکارے تو قیامت تک جواب نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں مٹی میں، تو مٹی کھا گئی۔ آپ کہتے ہیں گستاخی اولیاء جی، مٹی کھا گئی، مٹی کھا جانا کوئی بری بات نہیں ہے میرے بھائی، میں نے وہ اللہ کے رسول یا محدثین، یہ محدثین بھی فتویٰ لگائیں، جو امام مسلم نے، امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ جو علماء آج تک پڑھا رہی ہیں ہم پہ نقل کر رہے ہیں، اس کی شروحات لکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جا رہی، امید ہے کہ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم۔ محبت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا